والدین کا خرچہ اولاد پر کب فرض ہے اور کب نہیں ہے؟ تمام والدین بیٹیاں اور بیٹے لازمی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا خرچہ اولاد پر کب فرض ہے اور کب نہیں، یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جسے ہر بیٹے اور بیٹی کو ضرور سمجھنا چاہیے، اس لیے تمام والدین بیٹے اور بیٹیاں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں ان باتوں کو جانیں گے جو ہماری دینی ذمہ داریوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ چند ہی منٹوں میں آپ یہ جان سکیں گے کہ کن حالات میں والدین کا خرچہ اولاد پر فرض ہوتا ہے اور کن حالات میں نہیں۔ یہ معلومات نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی بلکہ گھر کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بھی بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دیں گی۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر کی دھڑکن، ہر اولاد کے دل کا امتحان اور اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، اور وہ ہیں ہمارے والدین۔ ماں باپ وہ نعمت ہیں جن کی موجودگی گھر میں روشنی، برکت اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ ان کی خدمت کرنا نہ صرف دنیا کی سعادت کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کی عظمت کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک والدین کا مقام کس قدر بلند ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ: اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے ادب اور نرمی سے بات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی خدمت اور ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ اس حدیث سے والدین خصوصاً ماں کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ ان کی خدمت کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ عظیم عبادت ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دی۔ ایک ماں اولاد کو جنم دیتے وقت شدید تکلیفیں برداشت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنا آرام قربان کرتی ہے اور اپنی ہر خوشی اولاد کی مسکراہٹ پر نچھاور کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں نے اسی کمزوری پر کمزوری اٹھا کر رکھا۔ ماں کی ان قربانیوں کا حق اولاد پوری زندگی خدمت کر کے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح باپ بھی ایک عظیم ستون ہے۔ وہ اپنی اولاد کی تعلیم، رہائش، خوراک، لباس، علاج اور خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ گرمی ہو یا سردی، خوشحالی ہو یا تنگ دستی، ایک باپ کی محنت کا سفر کبھی نہیں رکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ یعنی جس نے اپنے باپ کی عزت کی، اس نے جنت کا ایک عظیم دروازہ محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے رنج پہنچایا، اس نے اپنے لیے نقصان کا راستہ اختیار کیا۔ اسلام میں والدین کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان کی خدمت کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی گئی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہی کی خدمت میں لگ جاؤ، یہی تمہارا جہاد ہے۔ والدین صرف اولاد کی دنیا نہیں بناتے بلکہ ان کی تربیت، اخلاق، کردار، دین اور کامیابی کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور باپ کی شفقت اس کی شخصیت کی مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب ذمہ داری اولاد کے کندھوں پر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتی ہے، ان کا کتنا خیال رکھتی ہے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے یا نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے، اور اسی بارے میں شریعت نے نہایت واضح اصول بیان کیے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ والدین کا خرچہ اولاد پر کب فرض ہوتا ہے اور کب نہیں۔
کیا ہر حال میں اولاد پر والدین کا خرچہ دینا لازم ہے یا اس کے کچھ شرعی اصول ہیں؟ آج ہم اس مسئلے کو قرآن، حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں سمجھیں گے تاکہ ذہن میں موجود ہر قسم کا اشکال دور ہو جائے۔ اب آئیے اصل مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا احترام، ان کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق ادا کرنا صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ البتہ خرچہ دینا یعنی نفقہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے جس کا تعلق والدین کی ضرورت اور اولاد کی مالی استطاعت سے ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق والدین کا خرچہ اولاد پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب والدین خود کمانے کے قابل نہ ہوں یا ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ اگر والدین مالدار ہوں، ان کے پاس زمین، دکان، کرائے کی آمدنی، پینشن یا کوئی اور ذریعہ معاش موجود ہو جس سے ان کی ضروری اخراجات پورے ہو جاتے ہوں تو ایسی صورت میں اولاد پر ان کا خرچہ شرعاً فرض نہیں ہوتا۔ البتہ اخلاقی طور پر ان کی مدد کرنا اور ان پر خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر والدین بوڑھے، بیمار، بے سہارا یا مالی طور پر کمزور ہوں اور اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے ہوں تو ان کا نفقہ اولاد پر فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین کا خرچہ صرف بیٹے پر فرض ہے، بیٹی پر نہیں، حالانکہ یہ بات بالکل مکمل طور پر درست نہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر بیٹی صاحب حیثیت ہو، اس کے پاس اپنی جائیداد یا مال ہو اور والدین محتاج ہوں تو وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرنے کی ذمہ دار ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جہاں سے والدین کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو وہاں سے ان کی مدد کی جائے۔ البتہ اگر اولاد خود تنگ دست ہو، اپنی ضروریات بھی مشکل سے پوری کر رہی ہوں یا اس کی آمدنی اپنے گھر کے اخراجات کے لیے بھی ناکافی ہو تو ایسی صورت میں والدین کا خرچہ اس پر فرض نہیں رہتا۔ اسلام کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے سے حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ اصل اعتبار مالی استطاعت کا ہے۔ اگر شادی شدہ بیٹا خوشحال ہے تو والدین کا خرچہ اس پر لازم ہوگا، لیکن اگر وہ خود شدید مالی مشکلات میں ہے اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی مشکل سے پورا کر رہا ہے تو شریعت اس پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتی جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ والدین کے نفقے میں صرف کھانا ہی شامل نہیں بلکہ رہائش، لباس، علاج، ضروری دوائیں اور دیگر بنیادی ضروریات بھی شامل ہیں، بشرطیکہ کہ والدین خود ان کا انتظام نہ کر سکتے ہوں۔ اگر کئی بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو والدین کا خرچہ سب اپنی اپنی مالی استطاعت کے مطابق مل کر اٹھائیں گے۔ اگر ایک کی آمدنی زیادہ اور دوسرے کی کم ہو تو زیادہ استطاعت رکھنے والے پر زیادہ ذمہ داری ہوگی۔ اگر سب کی مالی حالت تقریباً برابر ہو تو خرچہ بھی برابر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین کا ناراض ہونا یا کسی گھریلو معاملے پر اختلاف ہو جانا ان کے بنیادی حقوق کو ختم نہیں کرتا۔ اگر والدین محتاج ہیں تو ان کا ضروری خرچہ پھر بھی ادا کرنا ہوگا۔ البتہ اگر والدین خود مالدار ہوں اور ناجائز مطالبات کریں یا اولاد پر ظلم کرنا چاہیں تو ایسے مطالبات پورے کرنا شرعاً لازم نہیں۔ اگر والد زندہ ہو لیکن جان بوجھ کر ماں کا خرچہ نہ دیتا ہو حالانکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو تو یہ ظلم ہے۔ ایسی صورت میں باپ ذمہ دار ہے، لیکن اگر باپ خود کمانے کے قابل نہ ہو یا شدید مجبوری میں ہو تو پھر اولاد اپنی استطاعت کے مطابق دونوں والدین کا خرچہ اٹھائے گی۔ احادیث میں ماں کے حق پر خصوصی زور دیا گیا ہے، اس لیے اگر ماں بیوہ، بیمار یا بے سہارا ہو تو اس کی خدمت اور اس کا خرچہ اٹھانا بہت بڑی سعادت اور عظیم اجر کا باعث ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ والدین پر خرچ کرنا صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں بلکہ محبت، احسان اور شکر گزاری کا اظہار بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو اپنے والدین کو کبھی محتاج نہ ہونے دیں۔ ان کی دعائیں دنیا و آخرت کی کامیابی کا سرمایہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، اگر والدین ضرورت مند ہوں اور اولاد مالی استطاعت رکھتی ہو تو ان کا خرچہ اٹھانا فرض ہے، لیکن اگر والدین خود کفیل ہوں تو خرچہ فرض نہیں۔ البتہ ان کی مدد کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہر حال میں عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حقوق صحیح طور پر سمجھنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی عزت کرنے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔